بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے دروس میں بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح صحیحین یا خصوصیت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، شروع دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے اہل علم کی متنوع خدمات رہی ہیں۔ صحیحین کو رکھ کر کے جو ایک نمایاں خدمت رہی ہے ایک خاص طرز پر، وہ ہے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو المستدرک علی الصحیحین ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس کتاب کے سامنے آنے سے اہل علم کو علمی اعتبار سے کئی جہت سے خدمت کا موقع ملا۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کا جو استدراک ہے، وہ استدراک کس حد تک ہے اور اس میں جو ہے مطلب کیا کچھ خلل واقع ہوا ہے، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن یہ ایک نئے طرز کی تالیف ہے، اور اس کتاب کی آمد کے بعد جو ہے کئی پہلوؤں سے کام ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ مجھے آج کے اس درس میں یہ بتانا ہے آپ کو کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے جب استدراک کیا تو ظاہر بات ہے آپ کے پیش نظر سب سے پہلی اور نمایاں جو چیز تھی کیا رہی ہوگی کہ استدراک کرنے کے لیے انہی احادیث کو آپ اکٹھا کریں گے جو احادیث کے امام بخاری امام مسلم کی شرط پر ہیں، تبھی تو استدراک صحیح ہوگا۔ فعلاً اس استدراک میں کتنا معیار ہے وہ ایک الگ موضوع، لیکن آپ کے پیش نظر تو یہ بات رہی ہوگی استدراک کرنے کے لیے کہ شیخین کی شرطیں کیا ہیں، تاکہ اس اعتبار سے ان احادیث کو اکٹھا کیا جائے۔ تو جو شروط آپ نے سامنے رکھی اس میں سے ایک شرط ایسی تھی جو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کر دی، اور اس شرط کو رکھ کر کے اہل علم کے مابین ہم دیکھتے ہیں کہ دو موقف ہیں اس شرط کو سمجھنے کے لیے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور واقعتاً کیا وہ صحیحین میں وہ شرط ملحوظ رکھی گئی ہے، یا امام حاکم رحمہ اللہ کا کیا وہی مقصود تھا؟ اس بارے میں کچھ باتیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بنیادی بات معلوم کر لیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتے آتے رہتا ہوں کہ صحیحین کی احادیث سے متعلق کیا کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے فی الحال دراسے کی ضرورت ہے، کسی محقق کی تحقیق سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ہاں اب اس حدیث سے متعلق تحقیق ہو گئی ہے صحیح بخاری کی اور وہ قابل عمل ہے؟ نہیں، صحیحین کی کل احادیث سے متعلق جو ہے ایک ہی بات ہے کہ جو ہے یہ ساری کے ساری احادیث صحیح ہیں، لیکن ہم ہر پہلو سے جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی شروط معلوم کر رہے ہیں، اس کی تطبیق جو ہے مطلب تطبیقی اعتبار سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بطور طالب علم کے۔ تو اس اعتبار سے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے جو شرطیں بیان کی ہیں اس میں سے ایک شرط کو لے کر کے آج گفتگو ہوگی۔ سب سے ایک اہم بات اس درس سے متعلق ہوئی کہ امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ دیگر بہت سارے مصنفین نے بھی جب اس طرح کے احادیث کی کتابیں انہوں نے لکھی، امام بخاری امام مسلم وغیرہ نے، انہوں نے نمبر وار نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے اپنے شرطیں نہیں بیان کی، انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی، سبھی چیزیں بیان نہیں کی، کہ جس کی وجہ سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہ شرط بیان کی ہی نہیں سرے سے۔ اہل علم نے شیخین کو صحیحین کا اچھی طرح دراسہ کیا، اور اس دراسے کے نتیجے میں یہ بتائے کہ جو ہے استنداج کر کے کہ یہ شرطیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، انہی شرطوں پر جو ہے احادیث لائی گئی ہیں۔ اب دیکھو یہ جو کتاب ہے ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی کی اور ابو بکر الحازمی کی شروط الائمہ الستہ، یہ ابو الفضل المقدسی کی ہے، اور ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ کی شروط الائمہ الخمسہ ہے۔ شروط الائمہ الستہ والی جو بات ہے وہ تو قدیم کتاب ہے، کیونکہ ابو الفضل رحمہ اللہ کا جو المقدسی ہے ان کا انتقال تو 507 ہجری ہے، اور آپ کا 584 ہجری سنہ وفات ہے۔
تو شروط الائمہ ستہ کی جو بات ہے ابو الفضل المقدسی رحمہ اللہ کی، آپ کو جو دراصل سوال آیا تھا کہ کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں انہوں نے کیا شرطیں رکھی ہیں احادیث کو کے اخراج میں، تو آپ نے ایک بنیادی بات کہی آغاز میں، کہا کہ اعلم ان البخاری و مسلما ومن ذکرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم انه قال شرطت ان اخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وانما يعرف ذلك من صبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. یعنی امام بخاری امام مسلم نے ایسا نہیں کہا کہ جو ہے مطلب میں یہ اور یہ اور یہ شرط رکھا ہوں. ہاں جیسے جو ہے مطلب عنعنہ والی جو بات ہے، معاصرت جو ہے کافی نہیں ہے بلکہ لقاء بھی جو ضروری ہے اتصال کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں، اس طرح کے کچھ شروط جو ہے مطلب وہ واضح امام بخاری رحمہ اللہ سے، امام مسلم نے بھی جیسے بیان کیا. لیکن سبھی شروط امام بخاری رحمہ اللہ نے کہی ہوں، سبھی شروط امام مسلم رحمہ اللہ بتائے ہوں، ایسا نہیں ہے. تو ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے پہلی ہی بات یہ کہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے ایسی شروط ان سے ہمیں منقول نہیں ہیں. ظاہر بات ہے اس لیے دراسے کی ضرورت ہے. اب اس اعتبار سے امام حاکم رحمہ اللہ نے جب استدراک کیا تو آپ کے پیش نظر بھی اس شرطوں کا معاملہ تھا تاکہ اسی حساب سے استدراک کیا جائے. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے الحدیث الصحیح کی تعریف متعین کیا آپ نے، اور اس میں ایسی شرطیں آپ نے لگائیں الحدیث الصحیح کے لیے جو آپ کے پیش نظر صحیحین کو لے کر کے ایک شرط تھی. جیسے الحدیث الصحیح کے لیے جو 5 شرطیں ہیں نا، ایک ہے اتصال السند، ایک ہے راوی کا عادل ہونا، تام الضبط ہونا، یعنی راوی کا ثقہ ہونا، اور شذوذ اور علت قادحہ سے اس روایت کا جو ہے مطلب پاک ہونا. اب ایسی صورت میں اس میں کیا عدد والی بات بھی ہے کیا؟ یعنی محدثین کے ہاں الحدیث الصحیح کے لیے، الحدیث المقبول کے لیے، الحدیث المقبول تو آحاد کی قسم ہے نا، من حیث القبول والرد، تو اس میں عدد کا کوئی لینا دینا ہے کیا؟ نہیں نا. محدثین کے ہاں صحت پیش نظر ہے کہ عدد پیش نظر ہے؟ صحت پیش نظر ہے. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک زائد شرط عدد کی لگا دی. اب دیکھو یہ جو کتاب ہے المدخل فی اصول الحدیث، گویا کہ المدخل الصحیحین کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ المدخل فی معرفت الاکلیل جو آپ کی کتاب ہے، اس میں امام حاکم رحمہ اللہ نے، آپ اس کو بعد میں لکھ لیجئے، دیکھیے ذکر معرفت انواع الصحیح، ذکر معرفت انواع الصحیح، اس میں امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا قال الحاکم رحمہ اللہ والصحیح من الحدیث منقسم على 10 اقسام 5 منها متفق علیہا و 5 منها مختلف فیہا. حدیث صحیح کی جو بات ہے، حدیث صحیح اس کی درجہ بندی ہے. الحدیث الصحیح لذاتہ، الحدیث الصحیح لغیرہ، یا جو الحسن لغیرہ بھی ہو صرف درجے کی حد تک، ورنہ ایک روایت قابل احتجاج کے طور پر وہ تو سنت کا ایک حصہ ہے. جس طرح سے آپ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، الحسن لغیرہ پر اسی طرح پر عمل کریں گے اگر وہ قابل احتجاج. الحسن لغیرہ کی بات ہے، بس وہ درجہ بندی کی بات ہے. الحدیث تو آپ نے بھی جو حدیث صحیح کی درجہ بندی کی ہے، کہا کہ سب سے پہلی قسم جو معیاری اعتبار سے الحدیث الصحیح کی اگر بات کریں تو کیا کہا؟ دیکھو امام حاکم نے رحمہ اللہ، فالقسم الاول من المتفق علیہا اختیار البخاری و مسلم، کہا کہ امام بخاری امام مسلم نے اسے اختیار کیا ہے جو حدیث صحیح کا سب سے اعلیٰ معیار ہے. اسے کون اختیار کی ہے؟ امام بخاری امام مسلم. یہ قابل غور بات ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ وَمِثَالُهُ أي تعریفه الحدیث الذي يرويه الصحابی المشہور. الصحابی المشہور کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی صحبت واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ فلان صحابی ہیں، یہ بات ہے صحابی المشہور ہونے کا. وَمِثَالُهُ الحدیث الذي يرويه الصحابی المشہور بالروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له
اب دیکھو صحابی جو اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں نا، کہا کہ لہو راویان ثقتان، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابی روایت کر رہے ہیں ان سے دو تابعی روایت کریں، لہو راویان ثقتان، لہو راویان ثقتان، ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو صحابی روایت کر رہے ہیں الصحابی المشہور، ان سے دو راوی روایت کرتے ہوں جو ثقہ راوی، اور ہر دو سے پھر دو روایت کرتے ہوں، ایسے ہر طبقے میں ہونا چاہیے، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے اساتذہ تک، بلکہ ان کے اساتذہ میں اور عادت بڑھ جاتی ہے۔ غور طلب بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اس طرز کے اگر احادیث ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو 10,000 احادیث بھی نہیں ملیں گی اس طرز کی اگر احادیث دیکھیں گے، لیکن آپ نے اس کو صحت کا سب سے اعلیٰ معیار قرار دیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ امام بخاری امام مسلم کی الصحیح کی طرف، توجہ دیں آپ۔ جبکہ دوسری جو قسم بتائے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ، اس میں کیا بات بتا رہے ہیں دیکھو، والقسم الثانی من الصحیح الحدیث الصحیح بنقل العدل عن العدل رواہ الثقات الحافظون الى الصحابی وليس لهذا الحدیث الا راو واحد، وليس لهذا الحدیث الا راو واحد، کہا کہ حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے کہ جس میں اللہ کے رسول سے جو صحابی روایت کر رہے ہیں ان سے ایک تابعی روایت کرتے ہیں، پھر ان سے ایک اس طرز کا معاملہ، جیسے حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور صحابی کا معاملہ کوئی معاملہ نہیں۔ صحابی کے بعد دیکھو علقمہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے ابراہیم التیمی روایت کرتے ہیں، اور ان سے یحییٰ بن سعید الانصاری روایت کرتے ہیں، اور یحییٰ بن سعید الانصاری کے بعد جو ہے سفیان ابن عیینہ کے جو ہے ان کی مطابقت تو بہت سارے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کہا کہ یہ دوسری قسم ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے حدیث صحیح کا جو سب سے اعلیٰ معیار قرار دیا وہ یہ کہ صحابی سے دو اور ہر دو سے دو۔ واضح ہو رہی بات آپ کو؟ کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی کل احادیث اس معیار پر اتر رہی ہیں؟ اس لیے کہ امام بخاری امام مسلم کوئی مقصود ہی نہیں ہے، انہوں نے شرط رکھی نہیں ہے، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اس ادراک کرنے سے پہلے اس شرط کو جو ہے امام بخاری امام مسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اگر یہ کہتے کہ جو غالب احادیثیں جو القسم الاول کی جو ہم نے بیان کی وہ غالب حدیثیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی، تو بات معقول ہوتی، اور فعلاً ایسا ہی ہے۔ اور دوسری قسم سے متعلق بھی کہتے کہ اس طرز کی احادیث بھی صحیح ہے میں ہے، تو پھر کسی طرح کا کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے القسم الاول کے احادیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم سے جوڑ دیا، اور دوسری قسم کے احادیث سے متعلق اشارہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے ایک طرح کی جو مطلب یہاں ایک یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو عدد الروات میں یہ ملحوظ رکھی جائے گی بات حدیث صحیح کے لیے جو اعلیٰ معیار ہے، شیخین جسے اختیار کرتے ہیں۔ نقطہ واضح ہوا؟ آپ نے یہ جو بات کہی ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے، اس میں بھی بات کہی ہے، یہ جو ہے نا کتاب معرفت علوم الحدیث، یہ اولین کتب میں سے ہے مصطلح الحدیث کے باب میں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس میں کئی انواع بیان کیے ہیں، اس کی جو 19ویں قسم جو نو ہے 19ویں، دیکھو یہاں جو میرا نسخہ ہے یہاں پر اس کا صفحہ نمبر ہے 73، ذکر النوع التاسع عشر من علوم الحدیث، 19ویں قسم۔ اس میں کافی طویل ہے مبحث، وہ اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے، یعنی جو 19ویں قسم ہے نا، کہا کہ وہ معرفت الصحیح والسقیم، حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کی پہچان سے متعلق۔ اب حدیث صحیح کہتے کس کو ہیں؟ اب اس کی تعریف کی آپ نے، حدیث صحیح کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا دیکھو، وصفۃ الحدیث الصحیح ان یرویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی زائل عنہ اسم الجہالہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ ان کی صحبت ثابت ہو، یہ معنی۔ وہو ان یرویہ عنہ تابعیان عدلان، صحابی سے کتنے روایت کریں؟ تابعیان عدلان ای ثقتان، ثم يتداولہ اہل الحدیث بالقبول الى وقتنا هذا، ثم يتداولہ اہل الحدیث۔ دیکھیں وہاں پر تو آپ نے تابعی کے ساتھ تبع تابعی میں بھی دو والی بات رکھی ہے، یہاں پر صرف تابعی کے حد تک تابعیان عدلان کہا، اس کے بعد کے طبقے میں کتنے روات ہونا اس کے بارے میں تو ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ الی وقتنا ھذا، پھر کہا کالشہادۃ علی الشہادہ، کیا کہا؟ کالشہادۃ علی الشہادہ، یعنی
الشہادہ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، اس میں عدد الرجال کی بات آتی ہے نا، اس میں عدد کی بات آتی ہے. تو جن علماء نے امام حاکم رحمہ اللہ پر نقد کیا کہ آپ نے صحیحین کو لے کر کے عدد الروات کی جو شرط لگائی ہے نا کہ ہر طبقے میں 2 ہونا چاہیے، 2 یا 2 سے زیادہ ہونی چاہیے، اس طرز کی احادیث فعلاً نہیں ہے نا صحیحین میں، کل احادیث ایسی نہیں ہے نا، تو آپ نے شرط کیوں یہ بیان کی؟ اور بالخصوص کا شہادت علی الشہادہ کہا آپ نے. اس اعتبار سے اہل علم نے آپ نے اس بات کو رکھ کر کے کہا کہ کیونکہ شہادہ میں، گواہی کے باب میں عدد الرجال کی جب بات آتی ہے تو وہ کہ وہ ملحوظ آپ رکھ رہے ہیں یہاں پر. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں وہ مقصود نہیں ہے، یہاں مقصود جو ہے مطلب مشافہتاً مقصود ہے. شہادہ کی میں جو بات بتانا چاہ رہے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ، وہ ہے بات کون سی؟ وہ مشافہتاً کی بات ہے، اتصال کی بات ہے. اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس میں ہے عدد الروات کی بات. کس کی بات ہے؟ یہی بات سمجھا بہت سارے علماء نے. مثلا آپ دیکھو یہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے، یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو امام حاکم رحمہ اللہ سے اخذ کیا، جو سمجھا، وہی آپ نے لکھا بھی. دیکھو یہاں پر امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے، اس کی کتاب الزکوٰۃ، کون سی؟ کتاب الزکوٰۃ. اس میں باب جماع ابواب صدقۃ الغنم الصائمہ، باب ما ورد فی من کتمہ، یعنی ایک شخص کے پاس جو ہے مثلا 40 بکریاں ہیں اور زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے 10 چھپا دی، مثلا بتانے کے لیے بھی کہ اس پر تو نصاب کو پہنچی ہی نہیں ہے. اس سے متعلق ایک باب قائم کیا ہے اور ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ معروف جو سند ہے عن ابیہ عن جدہ والی بات، یعنی عن بہز بن حکیم عن معاویہ عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی کل 40 من الابل سائمۃ ابنۃ لبون من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن كتمها فان آخذوها وشطر ابله عزیمۃ من عزمات ربک لا يحل لمحمد ولا لآل محمد. میرے پاس کا جو نسخہ ہے دار الحدیث القاہرہ کا، اس میں جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 339. البتہ حدیث نمبر لکھ لیجئے، یہ تقریباً ہر جگہ ایک ہی نمبر ہے. جلد نمبر صفحہ نمبر میں فرق پڑے گا، لیکن یہ نمبر لکھ لیجئے آپ 7328 حدیث نمبر. اب دھیان دیجئے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا اس بات کو. یہ حدیث امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے سنن الکبریٰ میں لے کر کے آئے، اور عام طور پر امام بیہقی رحمہ اللہ حدیث کی تخریج کرتے ہیں کہ حدیث کہاں کہاں ہے. صحیح، خاص کر جو ہے شیخین میں ہے تو اس کی طرف احالہ کرتے ہیں. بالذات وہی الفاظ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف احالہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے وغیرہ. دیکھو کیا لکھا آپ نے، قال الشیخ، یعنی امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ھذا حدیث قد اخرجہ ابو داؤد فی کتاب السنن. یہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب السنن میں لے کر کے آئے. امام بخاری امام مسلم اپنے اپنے صحیح میں لے کر کے نہیں آئے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم لے کر کے نہیں آئے اپنے اپنے صحیح میں. کہا کہ کیوں لے کر کے نہیں آئے؟ فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا. امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ، ان کی جو شرط ہے نا، ان کی جو عادات ہے نا، عدد سے متعلق ان کی جو عادات ہے، یعنی ان کا جو طرز ہے، ان کا جو موقف ہے، اس وجہ سے وہ لے کر کے نہیں آئے. جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا، وہ کیا ہے؟ فی ان الصحابی او التابعی اذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرجاه حدیثه فی الصحیحین. اگر کوئی صحابی یا تابعی ان سے روایت کرنے والے اگر صرف اکیلے کوئی ہوں، بھلے ہی ثقہ ہوں، صرف ایک راوی ہو، الا راو واحد لم يخرجاه حدیثه فی الصحیحین، یہ معاملہ اس وجہ سے امام بخاری امام مسلم لے کر کے نہیں ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کی اس شر سے تاثر لیا نہیں لیا امام بیہقی نے، سمجھے؟ امام حاکم رحمہ اللہ کا کوئی سابق نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے میں حدیث صحیح سے متعلق. حالانکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، میں آگے بتاؤں گا، النکت میں لکھا ہے ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ آپ نے بھی 4 کی عدد لگائی ہے کر کے، لیکن جو صحیحین کو لے کر کے جو بات ہے وہ سب سے پہلے امام حاکم نے کہا رحمہ اللہ. صحیحین کے وقت وہ تھے بھی نہیں ابن علیہ رحمہ اللہ، لیکن صحیحین آنے کے بعد یہ سب سے پہلی شرط لگانے والے امام
حاکم ہیں جو ایک زائد بات آپ نے کہی. دیکھو امام بیہقی نے کیسے تاثر لیا, کہا کہ جریاً علی عادتہما فإن الصحابی او التابعی اذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرج حدیثه فی الصحیحین. اب دیکھو ومعاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ لم يثبت عندهما روایت ثقۃ عنہ غیر ابنہ فلم يخرج حدیثه فی الصحیح واللہ اعلم. چونکہ معاویہ بن حیدہ صحابی جو ہے ان سے روایت کرنے والے صرف ان کے اکیلے فرزند ہیں, صرف ان کے فرزند ہیں. حالانکہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں امام مزی رحمہ اللہ نے اور نام بھی لکھے ہیں, لیکن کہا کہ کوئی ثقہ راوی جو ان سے روایت کرنے والے ہیں صرف ان کے فرزند ہیں, دوسرے کوئی نہیں ہیں, یہ اکیلے ہیں. میں ثقہ راویانی ثقاتانی نا, تو ایک ہی راوی ثقہ راوی ہے. اس وجہ سے امام بخاری امام مسلم اپنے اپنے شرط کے اعتبار سے لے کر کے نہیں اپنے صحیح میں. بات واضح ہوئی آپ کو جی. تو یہ چیزیں تھیں جو یہ چیز عام ہوتی گئی دھیرے دھیرے, جیسے جیسے کتب ستہ اور خاص کر شیخین کا صحیحین کا معاملہ جو امت میں عام ہونے لگا, تو پھر یہ جو ہے ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی اور ابو بکر حازمی, ان دونوں اصحاب علم سے وقت وقت پر جو ہے اہل علم نے دریافت کیا, پوچھا, ان سے سوال کیا کہ اس سلسلے میں بتائیں کہ آخر امام بخاری امام مسلم کے لیے کہ کیا شروط ہے اپنے صحیح کو لے کر کے. تو اب دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے شروط الائمہ ستہ سے متعلق. اب یہاں پر دیکھیے, یہ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی کہہ رہے ہیں, صفحہ نمبر 38 سے میرا جو نسخہ ہے, یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ ہیں. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَن يُخْرِجَ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى ثِقَةِ نَقَلَتِهِ إِلَى الصَّحَابِ الْمَشْهُورِ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے شروط میں سے یہ بات ہے کہ ان یخرج الحدیث المتفق علی ثقۃ نقلتہ الی الصحابی المشہور. یعنی مؤلف کتاب سے لے کر امام بخاری امام مسلم صحابی تک ایسے روات لے کر کے آئیں گے جن کی ثقاہت سے متعلق اتفاق ہو سبھی اصحاب علم کا. حالانکہ حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ صحیحین میں جتنے روات ہیں امام بخاری سے لے کر کے مؤلف کتاب سے لے کر کے صحابی تک ان کی ثقاہت پر سب کا اتفاق ہو, ایسا نہیں, جمہور کا اتفاق ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسے راوی شیخین میں کے روات میں سے ہیں جن کے بارے میں کسی کا بھی کوئی نقد ہی نہیں ہے, ایسا تو نہیں. تو یہ بات کہنا کہ جو ہے علی ثقۃ نقلتہ الی الصحابہ المشہور, البتہ جو جمہور کا اتفاق ہے تو ایک اعتبار سے وہ اجماع کے معنی میں ہے. من غیر اختلاف بین الثقات الاثبات ويكون اسناده متصلا غیر مقطوع. اس میں ایک شق پر گفتگو ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. لیکن آگے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ, فإن كان للصحابی راویان فصاعدا فحسن. اگر صحابی سے روایت کرنے والے دو ہوں, دو سے زیادہ ہوں تو اچھی بات ہے. وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه. یعنی اگر جو ہے مطلب دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ایک ہیں لیکن روایت سندن صحیح ہے تو بات ہو گئی, کفایت کر گئی وہ چیز, کیونکہ العبرۃ بالصحہ لا بالعدد. عدد سے لینا دینا نہیں ہے, صحت سے جو ہے اعتبار صحت کا ہے. واضح ہو گیا آپ کو جی. یہ بات کہی ہے. اور اسی طرح سے دیکھو آپ نے نقد انہوں نے بھی کیا ہے, کون, ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ. ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کیا اور کتاب میں کہا کہ وذکرت, ابو بکر الحازمی کی بات ہے صفحہ نمبر 100, وذکرت ان بعض الناس مراد امام حاکم, ان بعض الناس يزعم ان شرط الشیخین ابی عبداللہ الجعفی و ابی الحسین القشیری الا یخرج الا حدیثا سمعاه من شیخین عدلین. جب تک امام بخاری امام مسلم کسی حدیث کو جب تک اپنے دو استاد سے نہیں سن لیتے, دیکھیں دو نے 10 سے لاتے ہوں گے, 10 سے بھی لائے ہیں, لیکن بطور شرط کے جب تک کہ 2 سے نہ سن لیں, ایک شرط ہو گئی نا یہ تو جی. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَدْلَيْنِ كَذَلِكَ. اور ان کے دونوں استاد برابر بھی دو سے سنے ہوئے ہوں. إِلَّا أَن يَتَّصِلَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا الْقَانُونِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اصول اور ضابطے کے تحت اللہ کے ساتھ جا کے حدیث پہنچے. وَلَمْ يُخْرِجَ حَدِيثًا لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً. بھلے ہی وہ راوی ثقہ ہو لیکن بس ایک جو منفرد کوئی راوی ہو جائے, تفرد ہو کسی راوی کا, بھلے ہی وہ ثقہ ہو کسی طبقے میں, تو پھر تو ایسی وہ روایت لائیں گے نہیں.
امام حازمی رحمہ اللہ نے تو ان پر جو خوب جو ہے نقد کیا، کہا کہ اگر صحیحین کو اچھے انداز میں پڑھ لیتے، استقراء کر لیتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے، کیونکہ اس میں ایسی ایسی احادیث ہیں جس میں یہ معاملہ ہے کہ جو ہے ہر طبقے میں دو ہوں ایسا نہیں ہے، اغلب ہے لیکن ہر حدیث اس معیار پر اترے ایسا نہیں ہے۔ ایک تو شک بیان نہیں کہ امام بخاری امام مسلم نے، دوسری بات ہے کہ ایسی احادیث امام بخاری امام مسلم لائے ہیں جس میں ہر طبقے میں دو ہوں ایسا نہیں ہے، دو سے زائد ہوں۔ جی اس کے بعد دیکھو آگے بہت کچھ لکھا ہے، میں ساری باتیں تو نہیں سنا سکتا آپ کو، لیکن یہاں مستقل آپ نے دیکھو یہ باب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ باب دیکھ رہے ہیں مستقل پورا موضوع اسی سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو عنوان کیا ہے، باب فی ابطال قول من زعم ان من شرط البخاری اخراج الحدیث عن عدلین وحلم جرا الى ان يتصل الخبر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا آگے پھر صحیح بخاری سے متعدد مثالیں آپ نے نقل کر دی ہیں، بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور صرف اس پر ہی نہیں کئی مفید باتیں ہیں، بے حد اہم باتیں ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے ایک طالب علم کو۔ بہت ہی غیر معمولی مطلب بصیرت افروز گفتگو ہوئی، بہت علمی گفتگو ہوئی، کئی پہلوؤں سے گفتگو ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ جی تو یہ بات کی امام ابو بکر حازمی رحمہ اللہ نے۔ اب آتے ہیں یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا بات بیان فرمائی۔ دیکھو اب دو موقف ہو گیا ہمارے سامنے، امام حاکم، دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ کا مسئلہ واضح ہے، آپ نے المدخل میں بھی بیان کی اور اس میں تو بہت صراحت ہے، اور اس میں دو قسمیں الگ الگ بیان کیا آپ نے، تیسری چوتھی قسم ہے لیکن دو قسمیں کو ہم نے سامنے رکھا، اور آپ نے معرفت علوم الحدیث میں بھی یعنی فصیحۃ الحدیث الصحیح کہہ کر کے آپ نے اس میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا آپ نے، یہ اور بات ہے کہ ہر طبقے میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اور پھر کہ شہادہ علی شہادہ میں بھی جو ہے اس کی بوباس آتی ہے، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہی مراد بھی لیا، آپ نے بلکہ جو ہے امام بخاری امام مسلم کو معذور جانا، اور اس شرط کے پیش نظر اس شرط کے آپ کی طرف منسوخ کر کے کہ کیوں اخراج نہیں کی حدیث، ان سب کے ساتھ ساتھ ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ کا نقد بھی بتاتا ہے کہ آپ نے بھی امام حاکم رحمہ اللہ کا وہی مقصود سمجھا کہ امام حاکم کو یہی مقصود ہے، اور پھر اسی طرح سے جو آپ نے بھی جو آپ کو جو سوالات آنے لگے ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ کو، اور آپ نے بھی اس کے لیے جو جواب دیا اور اس کی وضاحت فرمائی، یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو وہی مقصود تھا، اسی وجہ سے یہ سب باتیں سامنے آئیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو یہ کہنا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو وہ مقصود سرے سے نہیں تھا۔ اب امام حاکم رحمہ اللہ کو کیا مقصود تھا آپ کے الفاظ میں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلی بات یہاں ایک جان لیتے ہیں ابن حجر کو لے کر کے رحمہ اللہ کہ ہدی الساری میں جو دوسری فصل ہے نا، الفصل الثانی فی بیان موضوعہ والکشف عن مغزاہ فی، کہ امام بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الصحیح ہے، الصحیح سے متعلق جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس میں اس کی شروط کیا ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا نہج کیا ہے، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو فرمائے ہیں۔ رہا مسئلہ جب شرط کی بات آئی تو آپ نے ایک تو امام حازمی رحمہ اللہ اور کس کا امام مقدسی رحمہ اللہ دونوں کے حوالے سے گفتگو کی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بات یہ کہی، ایک بہت دلچسپ بات کہی، کون؟ ابن حجر نے کہا والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط۔ یعنی بہت غور طلب بات ہے، ایک تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے جو بات کہی نا کہ صحابی ہوں، صحابی سے دو راوی روایت کرتے ہوں، راویان ثقاتانی، سمجھ رہی بات آپ کو؟ کہا امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ صحابی کا ہے، کن کا؟ صحابی کا ہے، ہاں یہ بات حق ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے اکیلے ایک صحابی ہیں، لیکن رہا مسئلہ تابعین کا، تبع تابعین کا، اس کے بعد کی طبقے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اغلب تو یہی رہا ہے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ تابع رہے ہیں، سمجھ میں بات آپ کو؟ ایسا بھی معاملہ رہا ہے کہ جو ایک تابعی نے بھی روایت کی ہے، دو تابعی بھی روایت کی ہیں، دو سے زیادہ بھی کی ہیں، اور یہ آگے کے طبقات میں یہ زیادہ بھی معاملہ رہا ہے۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کے کہتے ہیں کہ اس بات کو فرق کرنا چاہیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو مقصود کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو مقصود یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں، ان سے روایت کرنے والے کتنے ہوں؟
راویان عدلانی، تابعیان عدلانی، راویان ثقاتانی، دو ہم. کیا مطلب ہے دو سے مراد یہ ہے کہ کہیں پر بھی ان سے روایت کرنے والے دو ہوں. یہ نہیں کہ بالذات اسی حدیث کو لے کر اسی حدیث میں کوئی دوسرا بھی تابعی ہو، ایسا نہیں ہے. یہ مقصود نہیں امام حاکم کو مقصود یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک راوی سے روایت کرنے والا محض ایک ہی راوی ہو، بھلے ہی وہ ثقہ ہو، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوں، دو راوی ہوں، کم از کم دو سے زیادہ ہوں، کہیں بھی کسی بھی مناسبت سے ان کے تلمیذ میں کوئی اور بھی ہو. یہ نہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی دوسرے ہوں. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ کر کے امام حازمی پر نقد کیا آپ نے، جبکہ جو ہے مطلب جب ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں درست نہیں لگتی ہے. اب دیکھو آپ جی یہاں پر تو یہ بات کہی آپ نے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی آپ کوئی بھی حدیث لے لیجئے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صحابہ کے طبقے کے بعد وہ اکیلے ایک راوی ہوں، تابعی اکیلے ہوں، تابع اکیلے ہوں، مطلب کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے متابع ہے، مطلب اس حدیث کو لے کر کے نہ صحیح، یا ہو سکتا ہے اس حدیث کو بھی لے کر کے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہی نہ ہو، زائد خارج. یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بات کہی ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں بہت مفصل لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے. دیکھو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الادب میں. کس میں؟ کتاب الادب میں. کتاب الادب، اس میں ایک انسان کا نام کیسے ہونا چاہیے، بالکل ایک مسلمان کا اس میں کس کس کی رعایت ہونی چاہیے، ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب اسم الحزن، یعنی حزن نام رکھنا. کیا نام رکھنا؟ الحزن. معلوم ہے آپ کو سعید بن مسیب، سعید ان کے والد کا نام ہے، مسیب وہ صحابی ہیں، مسیب صحابی ہیں، اور مسیب کے جو والد ہے حزن یعنی سعید بن مسیب کے دادا وہ بھی صحابی ہیں، الحزن بن وہب المخزومی. اب دیکھو حدیث کیا ہے وہ ذرا غور سے سنیے. حدیث نمبر ہے 6190 6190. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسیب عن ابیہ ان اباہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر کبھی درس دوں گا میں انشاءاللہ کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس پر بہت کام کیا ہے کہ کون سی حدیث کس کی مسند میں جائے گی. مثلا کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو الوداع کیا، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ انس بن مالک ہے. کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان معاذ بن جبل، کیا کہتے ہیں؟ ان معاذ بن جبل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کس کی مسند میں جائے گی؟ مسند انس میں. لیکن اگر ایسے ہو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان معاذ بن جبل، تو پھر کس کی مسند میں جائے گی وہ حدیث؟ تو پھر سارے طرق جمع کرنے سے نہ بات واضح ہوگی، محض ایک سند میں دیکھ کر کے بات فیصلہ کر لیں گے. اس طرح کی مطلب بہت محنت کی ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں، تو یہ بہت نمایاں ہے کہ بھئی یہ حدیث کس کی مسند میں جائے گی. اور اگر کسی سے کہیں چوک ہوئی تو اس پر نقد خوب کرتے ہیں. نکات الظراف بھی جو ہے نا آپ کی جو اس میں تحفۃ الاشراف پر اس میں بھی ہے، لیکن خود فتح الباری میں کئی طرز پر قائم ہے اس میں. اب یہ حدیث بھی دیکھو آپ، عن ابن المسیب. کون؟ سعید بن المسیب. عن ابن المسیب عن ابیہ ان اباہ. تو گویا کہ یہ حدیث کس کی مسند میں جائے گی؟ مسند حزن میں جائے گی کہ مسند مسیب میں جائے گی؟ اس کے اعتبار سے کس میں جائے گی؟ مسند مسیب میں جائے گی. کیوں؟ عن ابن المسیب عن ابیہ ان اباہ. بات واضح ہوگی آپ کو جی. ان اباہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اسمک؟ قال حزن. قال انت سہل. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنا نام حزن. لیکن دھیان دیجئے کہ یہ جو ان اباہ کر کے ہے نا، ان اباہ، تو ان اباہ ان ابیہ ایسا نہیں ہے نا، ان اباہ. اس پر بھی مستقل ایک درس دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ کہ ایک تابعی کا صحابی سے متعلق ان کے بجائے ان کہہ دینا، یا صحابی کا صحابی کے حق میں، جیسے عن ابن عباس ان میمونۃ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا، گویا کہ مسند عباس میں جائے گی روایت ہو. لیکن عن ابن عباس عن میمونۃ ہو تو امام بخاری کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے کہ ایک صحابی کا، ایک راوی کا اپنے استاد سے متعلق ان کے بجائے انا کہنا، کیا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر مستقل درس دوں گا، مجھے یاد دلائے گی بعد میں آپ انشاءاللہ.
تو یہاں پر دیکھیے عن ابن المسیب عن ابیہ ان اباہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اسمک قال حزن قال انت سهل قال لا اغیر اسما سمانیہ ابی، میرے والد نے جو نام رکھا میں اس نام کو نہیں بدلوں گا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نام میں اگر قباحت ہو، عقدی قباحت ہو تو نام بدلنا چاہیے. عقدی قباحت نہیں ہے تو پھر وہ مستحب ہے نام بدلنا، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ لا اغیر اسما سمانیہ ابی تو اللہ کے رسول نے نہیں بدلنا ہی، ایسا نہیں کہا آپ نے خاموشی اختیار کی، تو یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے. وہ سمجھے آپ اس بات کو؟ قال ابن المسیب فما زالت الحزونۃ فینا بعد. سبحان اللہ. اب اس کے بعد دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نیچے دوسری سند لا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قال حدثنا علی بن عبداللہ یعنی المدینی ومحمود ای هو ابن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن ابن المسیب عن ابیہ عن جدہ. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ان اباہ والی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ عن جدہ یعنی عن ابیہ والی بات ہے. یعنی مسیب کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. تو یہ حدیث کس کی مسند میں جائے گی؟ مسند حسن میں جائے گی. مجھے یہ سب باتیں بتانی مقصود نہیں ہے، مجھے بتانا مقصود کیا ہے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شمس الدین الکرمانی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، اس کا نمبر ہے 509. بعد میں دیکھ لیجئے، یہ جو دیکھو جلد نمبر 10 ہے علامہ کرمانی کی جو شرح ہے الکوکب الدراری میں، صفحہ نمبر 509. کہتے ہیں کہ وہ ابو سعید و جدہ، ابو سعید کون ہے؟ المسیب. جدہ کون ہے؟ حزن. کہا کہ کلاہما صحابیان، مسیب صحابی ہیں، حزن بھی صحابی ہیں. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لم یروی عن المسیب الا سعید. سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مسیب صحابی ہیں نا ان سے روایت کرنے والے صرف کون ہیں؟ صرف ان کے فرزند سعید ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اقول نفیہ ہوا خلاف المشہور من شرط البخاری انه لم يروي عن احد ليس له الا راو واحد. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو عام شرط ہے اس کے مخالف ہے روایت. آپ کے عام شرط کیا ہے؟ صحابی سے کم از کم کتنے روایت کرنا؟ تابعیان عدلان راویان ثقاتان. دیکھو یہاں اس کے مخالف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لم يروي عن المسیب الا سعید. یہ بات علامہ کرمانی نے کہی رحمہ اللہ. نقطہ واضح ہو گیا آپ کو. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تنبیہ، اس حدیث کی تخریج شرح میں کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ قال الکرمانی ہنا قالوا لم يروي عن المسیب بن حزن وهو وابوه صحابیان الا ابنه سعید بن المسیب. اب دیکھو وهذا خلاف المشهور من شرط البخاری انه لم يروي عن واحد ليس له الا راو واحد. یہاں تک ان کا کلام ہو گیا، انتہا الکلام. اب ابن حجر کہہ رہے ہیں قلت، حافظ کہہ رہے ہیں وهذا المشهور راجع الى غرابته. یہ جو مشہور جو قول ہے یہ اس الہ غرابتی اس کا مراد، اس کے قائل صرف کون ہے؟ صرف امام حاکم رحمہ اللہ. کون دوسرا محقق کہا ہے اس بات کو؟ عام علماء میں، عام محدثین میں، عام محققین میں کس نے اس بات کو کہی ہے؟ وذالک انہ لم یزعہ ازاع یزع پھیلانا، وذالک انہ لم یزعہ الا الحاکم ومن تلقى کلامہ مثل البیہقی رحمہ اللہ. سمجھے؟ صرف امام حاکم جو اور جنہوں نے ان کی بات لے لی ہے. وَأَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ. محققین تو اس بات کو نہیں لیا ہے. وَحُجَّتُهُمْ، محققین نے کیوں نہیں لی بات ان کی؟ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْبُخَارِيِّ صَرِيحًا. ابن بخاری سے ایسی کوئی صریح بات نہیں ہے کہ ان کی شرط کیا ہے. وَقَدْ وَجَدَ عَمَلُهُ عَلَى خِلَافِهِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعٍ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. تو یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے. اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وَقَدْ قَرَّرْتُ ذَلِكَ فِي النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيث. ابن الصلاح رحمہ اللہ کی جو علوم الحدیث ہے مقدمہ الصلاح، اس پر جو آپ کی جو النکت ہے، النکت یعنی اس سے متعلق جو متعلقہ فوائد اور جو تعلیقات وغیرہ سب جو ہوتے ہیں اس میں بیان کی ہیں. تو میں اس میں بہت تفصیل سے پڑھا اس کو، میں اس کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو ابن الصلاح رحمہ اللہ کی کتاب کو رکھ کر کے ہر جملے کا آپ نے جو ہے مطلب پر گفتگو نہیں کی ہے، جہاں جہاں ضروری سمجھا تھا اسی حساب سے کی النکت ہے. تو النوع الاول الصحیح اس کو سامنے رکھ کر کے ایک تو حدیث کی الحدیث الصحیح کی جو تعریف ہے اس پر بھی آپ نے ایک جگہ پر استدراک کیا، نقد کیا وغیرہ، پھر جو ہے وغیرہ. اس میں تنبیہات کو لے کر کے جو گفتگو کی ہیں اس میں دیکھو آگے
کہ عدد الروات کو لے کر کے، کس کو؟ عدد الروات کا مسئلہ، کہ کیا تابعی واقعہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، پھر اس کے بعد کے طبقے میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک تو امام حاکم رحمہ اللہ کے جو المدخل ہے نا، وہاں سے پوری عبارت نقل کر دی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. لیکن دھیان دیجئے کہ جب آپ پڑھیں گے بحیثیت طالب علم، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو المدخل کے ہم نے الگ سے پوری تعریف پڑھ کے سنائی آپ کو، اور پھر معرفت علوم الحدیث سے الگ سے پوری تعریف ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں تعریفات کو ایک ساتھ لکھ دیا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے علم میں تو دونوں باتیں ہیں، لیکن طالب علم کو دھوکہ ہو سکتا ہے اگر وہ مراجعہ نہیں کرے گا، تو وہ ایسے سمجھے گا کہ پوری عبارت ایک ہی مطلب پیرائے میں ایسے نقل کر لیں گے. نہیں، دو جدا جدا ہیں، جسے ابن حجر رحمہ اللہ نے ضم کر دیا ہے، اس میں تھوڑا توجہ دیں. اصل کی طرف مراجعہ کریں گے، دو جدا جدا چیزیں ہیں. وہ پہلے تو ان کی بات نقل کی، کس کی؟ امام حاکم کی. نقل کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو مقصود کیا تھا. اب وہ بتا رہے ہیں مقصود یہ تھا کہ صحابی سے روایت کرنے والے صرف ایک تابعی ہوں اس حدیث کو لے کر کے. یہ امام حاکم کو مقصود نہیں ہے. امام حاکم کو مقصود یہ ہے کہ ان کے تلمیذ کم از کم 2 ہوں، کسی طور پر بھی، بعین ہی اس حدیث کو نہیں. جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں صحابی، اس حدیث کو جو لینے والے تابعی روایت ہے، اس میں کوئی اور بھی ہو. جیسے فی الحال میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیک وقت آپ 2 سن رہے ہیں نا، 2 سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن میری ایسی کوئی بات ہوگی جس کو سننے والے محض یہ اکیلے ہیں، کسی اور نے سنا ہی نہیں سرے سے. یہ مقصود نہیں ہے امام حاکم کو. امام حاکم کو مقصود یہ ہے رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، کہ جو ہے میری بات کو سننے والے 1 سے 2، یہ بات نہیں، میری کوئی اور بات سنی ہوگی آپ نے، میرا کوئی اور درس سنا ہوگا آپ نے، میری کوئی اور باتیں سنی ہوگی آپ نے. صحابی سے روایت کرنے والے جو حدیث سنائی جا رہی ہے، اس حدیث کی روایت بیانی میں 2 تابعی ہوں، یہ مقصود نہیں امام حاکم کو، بلکہ وہ صحابی سے کم از کم 2 تابعی ہوں کسی بھی اعتبار سے، یہ مقصود امام حاکم کو. لیکن ایسے نہیں معلوم ہوتا ہے، ایسے نہیں لگتا ہے. کیوں نہیں لگتا ہے؟ ایک تو امام حاکم رحمہ اللہ کی تعریف سری ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو سمجھا ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے تو ایسے تو نہیں کہا نا کہ جو ہے ان سے روایت کرنے والے جو کوئی اور بھی ہیں، اور بھی حدیث سننے والے ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ کا جو نقد ہے وہ بتا رہا ہے کہ امام حاکم کا کیا مقصود ہے. پھر امام حازمی کا نقد بتا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ابو الفضل المقدسی کا نقد بتا رہا ہے. اور آگے اس سے پہلے میں آپ کو لوگوں کو بتایا تھا، امام حاکم رحمہ اللہ نے امام بخاری امام مسلم پر استدراک کرتے ہوئے ایک اور بات کہی تھی، ایک روایت سے لے کر کے. پھر وہ بات کیوں کی امام حاکم رحمہ اللہ نے؟ تو وہیں پر بات ختم ہو گئی نا وہ. تو اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دیکھو کیا کہا، وقد فهم الحافظ ابو بکر الحازمی من کلام الحاکم انه ادعى ان الشیخین لا یخرجان الحدیث اذا انفرد به احد الرواة فنقض علیہ بغرائب الصحیحین. یعنی امام گویا کہ ابن حجر رحمہ اللہ امام ابو بکر الحازمی پر رد کر رہے ہیں، نقد کر رہے ہیں ان پر، کہ آپ نے امام حاکم کی بات کو یہ سمجھ لیا کہ جو ہے صحابی سے اگر ایک راوی روایت کر رہے ہیں، ایک تابعی روایت کر رہے ہیں، تو گویا کہ امام حاکم رحمہ اللہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مخالف سمجھتے ہیں. ایسی صورت میں جو غرائب الصحیحین ہیں، یعنی وہ روایتیں صحیحین کی جس میں صحابی سے روایت کریں صرف اکیلے ایک ہیں، تو سب اس کے نقص لازم آئے گا نا اس میں. یہ بات ابو بکر الحازمی نے کہی. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والظاہر ان الحاکم لم يريد ذلك، امام حاکم کو یہ مقصود نہیں ہے. وانما اراد كل راو في الكتابين من الصحابه فمن بعدهم يشترط ان يكون له راویان في الجملہ، کسی طور پر بھی 2 تلمیذ ہوں اس حدیث کو بیان کرنے ہی میں نہیں، کسی طور پر بھی 2 تلمیذ ہوں. سمجھے آپ اس بات کو؟ مثلا ایک استاذ ہے، اس نے یہ بات کہی کہ میں نے کلاس والوں سے، وہ کہتا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا. ایک ساتھی کہتا کہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا، مجھے یاد ہے. بخیر پورے کلاس والے بولنے کے لیے جو ہم نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ان سے باہر کہا تھا. تو اس بات کے حد تک وہ اکیلے ہیں، لیکن بحیثیت استاذ کے تلمیذ تو سب کے سب رہے ہیں نا. تو اب یہ بات کر رہے ہیں امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ، کہہ رہے کہ جو ہے یشترط ان یکون له راویان فی الجملہ لا انه یشترط ان یتفقا فی روایت ذلك بعینہ عنہ. بات واضح میں سمجھتا ہوں.
یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی، اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی. ایک شہادت علی شہادہ کا مطلب کہا کہ اجازہ، جس میں مشافہتاً والی بات ہوتی، اتصال مقصود ہے امام حاکم کو. یہ مقصود نہیں کہ الشہادہ میں جو عدد الروات ہوتے ہیں نا، عدد الروات نہیں کہنا چاہیے، عدد الرجال ہوتے ہیں، 2 تو ہونا چاہیے کم از کم. تو پھر وہ مقصود ہے. تو ابن حجر خود کہہ رہے ہیں کہ اگر امام حاکم کو کہ شہادت علی شہادت سے مراد عدد الرجال مقصود ہے تو پھر امام حازمی کا نقد بجا ہے کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتراض بڑا قوی ہے. نہیں، اس سے مراد جو ہے اتصال ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اتصال یہاں پر بات واضح ہوتی ہے. ایسے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھو، امام حاکم رحمہ اللہ کا یہ کہنا، یہی بات اصل میں جو ہے کہ ان کو یہی مقصود تھا امام حاکم رحمہ اللہ کو. اسی لیے آپ دیکھو کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پڑھ کر کے سنایا تھا نا، کہاں ہے وہ؟ کیونکہ جس طرح سے صحیح بخاری کی جو ترتیب ہے نا، اسی حساب سے آپ نے استدراک کرتے ہوئے گئے ہیں، اسی حساب سے آپ استدراک کرتے ہوئے گئے. تو کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان جو المصنف حسین کی پہلی کتاب ہے، اور میرے پاس کا جو نسخہ ہے، 3 نسخے میرے پاس، یہ نسخہ میں لے کر آیا ہوں میں، شیخ صالح اللحام کی جو تحقیق سے ہے. پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے، اور حدیث نمبر 61. حدیث نمبر تو سب جگہ ایک ہی ہے، 60 پر 1. حدیث کیا ہے؟ دیکھو، امام حاکم رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر کے آئے وہ کیا ہے کہ ابو یزید ابن المغدام ابن شریح ابن ہانی عن المغدام عن ابیہ عن ہانی انہ لما وفد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ ای شیء یوجب الجنہ قال علیک بحسن الکلام وبذل الطعام. یہ حدیث ہے. امام حاکم کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا حدیث مستقیم ولیس لہ علت، اور کہا ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی علت بھی نہیں ہے. اور دیکھو، امام بخاری امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو اخراج بھی نہیں کیے، لائے بھی نہیں ہے. اب امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ ایک علت ہو سکتی ہے شیخین کے پاس، وہ کیا ہے؟ وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ أَنَّ هَانِيَ بْنَ يَزِيدَ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرَ ابْنُهُ شُرَيْحٍ. یہ تو امام حاکم رحمہ اللہ کے جو الحدیث صحیح کی جو تقسیمات ہیں اس میں دوسری قسم والی بات ہوئی نا، یہ اسے تو امام بخاری امام مسلم سے نہیں جوڑا نا آپ نے. جوڑا ہوتا تو یہ بات لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جو ہے وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ أَنَّ هَانِيَ بْنَ يَزِيدَ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرَ ابْنُهُ شُرَيْحٍ، کہ یہاں پر جو حدیث ہم لائے ہیں، جو صحابی ہیں ہانی ابن یزید، ان سے روایت کرنے والے صرف ان کے فرزند شرعی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے اس میں، کوئی دوسرے نہیں ہے اس میں. یہ تو امام حاکم رحمہ اللہ نے تقسیمات میں دوسری قسم میں بیان کیے نا، اور اس کو تو خارج، شیخین کو خارج رکھا ہے، اس سے شیخین سے جوڑ کے نہیں رکھا اس سے. یہ خود معارض ہو رہی ہے امام حاکم کی بات. واللہ عالم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے استدراک کرنے سے پہلے مقدمہ لکھا اور اس کو جو ہے آپ نے ایک شرط کے طور پر بیان کر دی، لیکن جب جو ہے ایک حدیث پر استدراک کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسی حدیث سامنے آئے گی تو مزید دلاسا کیا آپ نے، مزید دلاسا کر کے مزید ایک نتیجے پر پہنچے آپ نے. مجھے تو یہ بات زیادہ قرین صحت لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھو امام حاکم نے کیا کہا، وقد قدمت الشرط فی اول هذا الكتاب، یعنی المدخل میں، ان الصحابی المعروف اذا لم نجد له راویا غیر تابعی واحد معروف احتججنا به وصححنا حدیثه. یہ تو القسم الثانی میں ہے نا، القسم الاول میں تو نہیں ہے. اور القسم الاول میں تو آپ نے 2 کی عادت شرط لگائی، اور وہ بھی ہر طبقے میں، اور اس کا تعلق شیخین سے جوڑ کے رکھا. اور دوسری جو قسم ہے اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان الصحابی المعروف اذا لم نجد له راویا غیر تابعی واحد معروف احتججنا به وصححنا حدیثه. یہ تو القسم الثانی کی بات ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے واضح ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے تو جو فتح الباری اس میں النکت میں جو بیان کر دیے، دونوں کو ایک ساتھ ملا دیے، جبکہ دونوں الگ الگ ہیں. اور اس میں اس بات کو لکھا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے، اذ هو صحیح علی شرطہما جميعا. سبحان اللہ، یہ تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر اعتبار سے ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک نظریے کے طور پر آپ نے جو آپ کا ایک دراسہ تھا، آپ نے وہ شرط بیان کی، لیکن جب فعلاً ایک ایک حدیث کا آپ نے استدراک کرنا شروع کیا، آپ نے یہ حدیث آپ کے سامنے آئی، اس حدیث کو آپ نے داخل کیا، تو آپ نے پھر ایک زائد دراسہ ہوا اس پر، تو پھر آپ نے اس بات کو لکھا. سمجھے آپ؟ تو دیکھو امام حاکم نے کیا لکھا کہ اذ هو صحیح علی شرطہما جميعا. سبحان اللہ. جبکہ القسم الثانی میں آپ نے سرے سے داخل ہی نہیں کیا اس میں شیخین کو. فإن البخاری قد احتج بحدیث قیس بن ابی حازم عن مرداس الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون. یہ بات طے ہے کہ جو ابن حجر نے بھی لکھا ہے فتح الباری میں جلد نمبر 14 جو ہمارے پاس ہے دار الطیبہ کی، اس میں آپ دیکھو صفحہ نمبر 526، بعد میں دیکھ لیجئے، میں نے پڑھایا تھا نا آپ لوگوں کو. یہ تو دیکھو ابن حجر نے بھی اس بات کو لکھا ہے
کہ مرداس ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرنے والے صرف قیس ابن ابی حازم ہی ہیں. تہذیب و تہذیب میں بھی لکھا ہے، بلکہ راجح قرار دیا ہے امام بخاری کے حوالے سے، ابن ابی حاتم رازی کے حوالے سے، اور کس کے حوالے سے اس میں ابن حبان کے حوالے سے، ایک اور نام تھا نا ابن مندہ، احسنتم، ابن مندہ کے حوالے سے، اور خود ابن سکن کے حوالے سے رحمہم اللہ اجمعین. کہا کہ مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک اور ہیں، ایک ہے مرداس ابن مالک، ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ قیس بن ابی حازم اکیلے ہیں، جبکہ ایک اور صحابی عروہ بن مالک ہے، ان سے روایت کرنے والے زیاد بن علاقہ ہیں. سمجھے آپ؟ یہی تو بات تھی نا، عروہ بن مالک سے زیاد بن علاقہ، وہ بھی منفرد ہیں اس میں. اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جو یہ کتاب ہے الوحدان، المنفردات والوحدان، اس میں بھی تو آپ نے لکھا ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اکیلے راوی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس میں، یعنی بات بعینی ہی والی بات نہیں ہے. ابن حجر نے جو کہا نا کہ یشترط ان یکون فی الجملہ، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی بس کہیں بھی جو ہے ان سے روایت کرنے والے کوئی دو سے زیادہ ہوں، بعینی اس حدیث کے لیے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات اس کی صریح دلیل ہے. اور امام حاکم رحمہ اللہ کا یہاں تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صریح کہہ دیتے کہ بھئی ہانی سے روایت کرنے والے بھلے ہی یہاں پر ایک ہے، کہیں نہ کہیں دوسرے تو ہوں گے نا، تو بات بن جاتی، اتنی تکلف کی ضرورت نہ ہوتی، یا کم از کم وہ دراستہ پیش کرنے کی ضرورت پڑتی، یا یہ صاف یہاں کہہ دیتے کہ القسم الثانی میں داخل ہونے والی حدیث ہے. یہ کوئی بات ایسی آنی چاہیے تھی جو بات یہاں پر نہیں آئی ہے، واللہ اعلم. تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ کا اس طرح کا استدراک کرنا، یہ بھی اس کی صریح دلیل ہے. اچھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، مجھے بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے بہرحال پتہ نہیں سننے والے کون کیسے لوگ ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن بس ایک اختتامی طور پر میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام حاکم ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اتنی تفصیل سے لکھا نا النکت میں اس مسئلے کو وہ تفصیل سے لکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی بات کو آپ نے ایک الگ پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ بحیثیت ہم طالب علم سارے مصادر ہمارے سامنے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. خلاصہ یہی ہو رہا ہے کہ امام حاکم کو وہ مقصود نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ امام حاکم نے رجوع کیا ہوگا، مراجعہ کیا ہوگا، آپ نے مطلب اپنا موقع بدلا ہوگا. یہ بات ہو سکتی ہے کہ القسم الثانی کو بھی آپ نے داخل کر دیا ہے شیخین کے لیے، یہ بات ہو سکتی ہے، متوازی ہو رہی ہے آپ کو. لیکن امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے، یعنی آپ دیکھو یہ جو کتاب ہے جامع الاصول فی احادیث الرسول، اس میں بھی آپ نے اس کی جو مقدمات ہیں بہت وقیع مقدمات، بہت علمی مقدمات ہیں. اس میں حدیث صحیح کو لے کر کے بھی ایک مقدمہ ہے. دیکھو صفحہ نمبر 101 میں آپ نے امام حاکم کی پوری عبارت نقل کر دی. کس کی؟ امام حاکم کی پوری عبارت نقل کر دی ہے، پوری عبارت نقل کر کے آگے لکھا بھی ہے وَهَذَا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ الْحَاکِمُ ابو عبداللہ النیسابوری. اور اس کے بعد آپ نے امام حاکم رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ امام حاکم کہتے ہیں کہ 2 راوی ہونا ضروری ہے صحابی سے، 2 ثقہ راوی، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسی شرط نہیں ہے. کیوں؟ صحیحین ہمارے سامنے ہیں، ساری حدیثیں اس پر اترتی نہیں ہیں. دونوں بھی موقف آپ نے نقل کیے. لیکن ابو السعادات ابن العصیر الجزری رحمہ اللہ نے کہا کہ امام حاکم کیا ہے؟ مثبت ہے. کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ پوری حدیث ایسی ہی صحیح بخاری میں القسم الاول والی، اور جو نافی ہیں وہ نفی کر رہے ہیں. کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ کہا کہ مثبت کو. اور کہا کہ امام حاکم نے جب کہا ہوگا تو دراسہ کر کے ہی کہا ہوگا نا، تو علماء پر حسن ظن رکھو، ایسی صلاح دے رہے ابو السعادات ابن العصیر الجزری رحمہ اللہ. کتابیں تو ہمارے سامنے ہیں نا، ابھی تو ہمارے سامنے، ان کے لیے عذر ہو سکتا ہے. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو حیران کن بات ہے، مجھے ذرا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام حاکم رحمہ اللہ نے جو کہا نا کہ جو ہے مطلب حدیث صحیح کی کتنے اقسام ہیں؟ 10. کہا کہ 5 متفق علیہ اور 5 مختلف فیہ. تو 5 متفق علیہ، 5 مختلف فیہ، سب کی بات نقل کرنے کے بعد بالآخر ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات کہی جو بہت حیران کن ہے. کیا کہا؟ دیکھو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اتنی تفصیل سے جو میں نے اس مسئلے پر گفتگو کیا نا، میں نے کہا کہ کیوں کیا میں؟ اس لیے کہ دیکھو ابو بکر الحازمی نے اس میں گفتگو کی، ابو الفضل محمد بن طارق المقدسی نے گفتگو کی، ٹھیک ہے، فلاں فلاں نے، لیکن مجد الدین ابن العصیر الجزری جیسے علماء بھی اس مسئلے پر گفتگو کیے جو اس شان کے نہیں ہیں. اس وجہ سے مجھے اتنی تفصیل سے لکھنا پڑا. کیا لکھا ہے؟ دیکھو لکھ رہے کہ ولولا ان جماعة من المصنفین كالمجد ابن الاسیر في مقدمة جامع الاصول تلقوا كلامه فيها بالقبول لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن واسترواحهم الى تقليد المتقدم دون البحث والنظر لأعرضت عن تعقب كلامه في هذا فإن حكايته خاصة
تغنی اللبیب الحاذق عن التعقب، کہ ان جیسے علماء کا بھی اس میں آگے گفتگو کرنا، اس وجہ سے مجھے تفصیلی طور پر دراسہ کرنا پڑا، ورنہ امام حاکم کی بات پر نقد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ صحیحین کی اکثر حدیثیں اس پر اتر رہی ہیں، کچھ حدیثیں جو اس پہ نہیں اتر رہی ہیں، اغلب کا خیال رکھ کے ہم آگے نکل جاتے کہ تعقب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن الاسیر الجزری جیسے بڑے علماء کو محض اس فن کی گہرائی میں گفتگو ان کی زیادہ ہمیں نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے کہا کہ وہ اس میدان کے نہیں ہیں، ان کو جو ہے اس میدان میں گفتگو کرنے سے وہ جو اعراض کرنے کی صلاح دے رہے ہیں۔ آج کے متعالمین کے دیکھے ہوتے تو ابن حجر کیا کہتے؟ اللہ اکبر! آج کے متعالمین کے دیکھے ہوئے تو کیا کہتے؟ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی جو عقیدت، جو حیبت ہمارے دلوں میں علمی اعتبار سے خدمت رہی ہے ان کی، لیکن جب آپ اس معیار پر دیکھنا چاہیں گے، ابن حجر کے چشمہ لگا کر کے دیکھیں گے، ابن حجر کے تناظر میں دیکھیں گے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابو بکر الحازمی کو سراہتے ہیں، ابو الفضل المقدسی کو سراہتے ہیں، خود امام حاکم رحمہ اللہ کی بات کو جو سراہتے ہیں، کیونکہ وہ اس میدان کے جو ہے مطلب عظیم عالم دین ہیں۔ لیکن جب دیکھو انہوں نے گفتگو کی تو آپ نے کوئی گفتگو کی اس میں؟ کہا کہ جب ان جیسے علماء نے گفتگو کی تب جا کر کے مجھے اتنا سب تفصیل سے لکھنا پڑا مجھے۔ سمجھا ہم اس بات کو؟ اللہ حفاظ فرمائے۔ سبحان اللہ، علم کی کیا قیمت ہے، علم کی کیا حیبت ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے۔ دیکھو ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ کے بارے میں نے بتایا تھا، شروط الائمہ الخمسہ، بہت علمی کتاب ہے، بہت علمی کتاب ہے۔ حافظ بن حبان رحمہ اللہ کے بہت سارے نقولات ہیں اس میں، بہت دلچسپ بحث ہے کہ حدیث صحیح کے لیے عدد الروات جو ہے نا، عدد الروات یہ بہت ہی سنگین چیز ہے، بہت خطورت ہے اس میں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ مصری اور شامی اسانید کو لے لیجئے، اس کے طرق جمع کریں گے تو آپ کو زیادہ طرق نہیں ملیں گے آپ کو۔ یعنی عدد الروات اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ صحت ہے، سمجھے آپ؟ بلکہ یہ معتزلہ نے ایسی شرطیں لگائیں کہ ہر طبقے میں 3 ہونا، 4 ہونا، تاکہ کم از کم ان شروطوں کی وجہ سے، شرطوں کی وجہ سے احادیث سے جو دامن بچا لیں، دامن صاف کر لیں، احادیث سے چھٹکارا حاصل ہو جائے کہ وہ نہیں ہے تو وہ ہمارے معیار کی ہم اسے احتجاج نہیں کریں گے، سمجھے آپ؟ یہ ہر بات ہے ان کا، اس لیے محدثین کے پاس کیا ہے؟ العبرۃ بالصحہ لا بالعدد۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے الحمدللہ، بات کو ختم کریں ان شاء اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔